بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس، پانچواں سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم ایک خاص چیز پڑھیں گے، اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں اضافت۔ اضافت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی کسی دوسرے کی طرف نسبت کرنا۔ مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ قلم ہے، توجہ میری طرف سب نے سب اچھی طرح۔ اب یہ قلم اب ہم اس کی نسبت کرتے ہیں کہ میرا قلم کی نسبت میں نے اپنی طرف کرتی ہے، یا میں کبھی کہتا ہوں آپ کا قلم کی نسبت آپ کی طرف کرتی ہے، یا میں کہتا ہوں قلم زید کا قلم کی نسبت زید کی طرف کر دی میں نے۔ اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں اضافت۔ اضافت میں دو جز ہوتے ہیں۔ کتنے جز ہوتے ہیں؟ پہلے کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے کو مضاف کہتے ہیں۔ یعنی جس چیز کی نسبت ہم دوسرے کی طرف کرتے ہیں نا، تو جس کی نسبت کرتے ہیں اس کو مضاف کہتے ہیں، جس کی طرف کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ۔ بولو زور سے۔ جس کی نسبت کرتے ہیں اس کو مضاف، جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں اس کو مضاف الیہ۔ مضاف عربی میں پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے۔ اگر ہم اردو میں دیکھیں نا، ترجمے میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں۔ جیسے قلم خالد کا قلم، پہلے قلم پھر خالد آیا نا، لیکن اردو کے ترجمے میں دیکھنا خالد کا قلم، مضاف الیہ پہلے آ رہا ہے نا۔ یہ جو پہلا جز ہے مضاف، اس پر دو چیزیں نہیں آ سکتی۔ کتنی چیزیں نہیں آ سکتی؟ ایک الف لام، نمبر دو تنوین۔ یہ جو مضاف الیہ ہے جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اس میں الف لام بھی آ سکتا ہے، تنوین بھی آ سکتا ہے، لیکن ایک بات، دونوں میں سے ایک ہی بار آئے گا، ایک ساتھ دونوں نہیں آ سکتے کہ تنوین بھی آ جائے الف لام۔ پیچھے پڑھا ہے نا ہم نے کہ جب الف لام داخل ہو جائے تو پھر تنوین ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے نا جس کی طرف ہم نسبت کر رہے ہیں، اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ مجرور ہوتا ہے ہمیشہ، اس پر جو حالت ہوتی ہے وہ ہمیشہ زیر والی ہوتی ہے۔ سمجھ آئی؟ اب یہاں دیکھیں، کتاب محمد هذا یا یاسر۔ کتاب محمد کی کتاب۔ کتاب محمد کے کیا معنی؟ محمد کی کتاب۔ یہاں ہم نے کتاب کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ محمد کی طرف۔ کتاب مضاف ہے، محمدین کیا ہیں؟ مضاف الیہ۔ کتاب پر الف لام اور تنوین نہیں آ سکتی، محمد پر الف لام اور تنوین یعنی مضاف الیہ پر، نام پہ تو نہیں آتا۔ اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور، اس کے نیچے زیر، اس لیے محمدین بولے گا۔ ھذا یا یاسر، اے یاسر۔ جب کسی کو ہم متوجہ کرنے ہوتے ہیں نا اپنی زبان میں، ہم بولتے ہیں اے لڑکے، نادر، عبداللہ، ایسے بولتے ہیں نا، اے عبداللہ، لیکن عربی میں یا بولتے ہیں۔ لڑکا ہے نا، یا ولد، استاد ہے، یا استاد، طالب ہے، یا طالب، یا یاسر، یا عمر۔ ٹھیک ہے؟ اب اس میں جو سب سے پہلا لفظ ہے یہ سوال کا ہے، کتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا محمد کی کتاب یہ ہے اے یاسر؟ جواب میں سے کیا؟ لا، ھذا کتاب حامد، یہ حامد کی کتاب، ھذا کتاب حامد کی کتاب۔ این کتاب محمد، این کہاں؟ این کتاب محمد کی کتاب کہاں ہے؟ کتاب کی اضافت کس کی طرف ہے؟ محمد کی طرف۔ کسے کہا؟ هو علی المکتب هناک۔ مکتب کس کو کہتے ہیں؟ ٹیبل۔ علی کا کیا معنی تھا؟ پر، وہ ٹیبل پر ہے وہاں پر۔ ہناک وہاں، ہناک کا کیا معنی؟ وہاں۔ اور یہاں کے لیے آتا ہے ہونا، کاف کو ہٹا دو، کاف کو ہٹا دو، ہونا اس کا معنی ہو جائے گا یہاں۔ کاف لگا کے ہونا کا بول دو تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہاں۔ وہ کہا ہوا علی المکتب ہناک، وہ وہاں ٹیبل پر ہے۔ ٹھیک ہے؟ این دفتر عمار، عمار کا رجسٹر کہاں ہے؟
هو على مکتب المدرس، وہ ٹیچر کے ٹیبل پر ہے، ٹیچر کے ٹیبل پر ہے، مدرس کے ٹیبل پر۔ قلم من هذا، من کا معنی کیا تھا؟ کون، هذا یہ، قلم من هذا یہ کس کا قلم ہے؟ یا علی، اے علی، قلم من هذا یا علی، هذا قلم المدرس، یہ ٹیچر کا قلم ہے، یہ مدرس کا کیا ہے؟ قلم ہے، هذا قلم المدرس۔ این حقیبۃ المدرس، حقیبہ بیگ کو کہتے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے کتابوں والی جو بیگ رکھی ہوئی ہے نا، اس کو کہتے ہیں حقیبہ۔ ہی تحت المکتب، ٹیبل کے نیچے، ادھر دیکھو، تحت نیچے کہتے ہیں، نیچے، فوق اوپر، فوق المکتب ٹیبل کے اوپر، تحت المکتب ٹیبل کے نیچے۔ یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ سمجھ آئی؟ میں ایک بار دوبارہ دہرا رہا ہوں، خاموشی سنیں۔ کتاب محمد هذا یا یاسر، جیسے میں پڑھتا ہوں نا، طرز جو میرا، اسی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، ورنہ آپ صحیح عربی نہیں بولیں گے۔ لا هذا كتاب حامد، أين كتاب محمد؟ هو على المكتب هناك. أين دفتر عمار؟ هو على مكتب المدرس. قلم من هذا يا علي؟ هذا قلم المدرس. أين حقيبة المدرس؟ هي تحت المكتب. هي کیونکہ حقیبہ مؤنث ہے نا، آخر میں گولتا لگی ہوئی ہے نہیں، تو اس لیے ہم اس کے طرف ہی ضمیر لے کے جا رہے ہیں۔ اجب عن الاسئلۃ الآتی، آنے والے سوال کا آپ نے جواب دینا ہے۔ این کتاب محمد؟ هو على المكتب هناك. أين كتاب عمار؟ هو على مكتب المدرس. هو على أين حقيبة المدرس؟ هي تحت المكتب. هي تحت المكتب. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ، پہلے کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف اضافت کریں۔ ادھر دیکھو، میری طرف دیکھیں، کتابن، ادھر ہے محمدن، تنوین کے ساتھ پڑھیں گے نا دونوں کو۔ جب کتاب کی اضافت محمد کی طرف کریں گے تو اب کیا کریں گے؟ ابھی ہم نے تو بتایا کہ مضاف پر تنوین نہیں آتا، مضاف الیہ پر مجرور ہوتا ہے، تو ہم پڑھیں گے کتاب محمدن، بولیں نیچے، قلم محامد، بولیں بیت عباس، غرفۃ علی، دفتر سعید، دیکھیں سعید کا رجسٹر، غرفۃ علی، علی کا کمرہ، مندیل یاسر، قمیص عمار، سریر خالد، خالد کا بیڈ، خالد کی چارپائی۔ اب آگے دیکھیں، مضاف پر الف لام آیا ہوا، مکتب المدرس، دیکھنا کیسے پڑھیں گے، مکتب المدرس، مفتاح البیت، کیا مفتاح چابی، بیت گھر، مفتاح البیت گھر کی چابی، دکان التاجری، تاجر کی شاپ، بیت المہندس، انجینئر کی ہاؤس، اسم الولد، لڑکے کا نام، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، بنت الطبیب، ڈاکٹر کی بیٹی، بنت، مفتاح السیارۃ، گاڑی کی چابی، گاڑی کی۔ اب آپ نے یہ سمجھ لیا نا کہ مضاف پر الف لام اور تنوین اور مضاف الیہ کے اعراب کیا ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ آ گئی؟ تو اب آپ کے آگے جو ہے نا زبر زیر نہیں لگایا ہوا، اب آپ نے خود پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ باب المدرستی، بولو نا، مدرسے کا دروازہ،
حمار الرجلی، بولیں آدمی کا گدھا. بیت حامد سیارۃ المدیر، معتمم صاحب کی جو ہے نا گاڑی. مندیل عمار اسم الطالب، طالب علم کا نام. بیت اللہ فی کتاب اللہ، فی کا معنی کیا تھا؟ میں، اللہ کی کتاب میں. من بیت المدرس، ٹیچر کے گھر سے، ٹیچر کے. علی مکتب المدیری، یہاں تک کافی ہے آپ کے لیے. اس کی اچھی طرح آپ پریکٹس کریں، بار بار ان سبق کو دہرائیں، اسی اسٹائل سے پڑھیں جس اسٹائل سے میں نے ابھی آپ کو پڑھایا ہے. انشاءاللہ تعالی بہت آسان ہو جائے گا.